ایک بات کا واضح کر دینا یا اس کو مزید کھول کر بیان کر دینا وہ میری ذمہ داری ہے، جہاں میں نے کچھ احباب سے سنا اور کچھ نے میری رہنمائی کی اس بات کی طرف کہ آپ نے یہ بات کی، لہٰذا اس کا یہ مطلب لیا گیا، اور یہ بات درست ہے کہ میں مسئول ہوں جو بات میں کرتا ہوں اس بات کا۔ ایک انسان دائرہ اسلام سے کب خارج ہوتا ہے، ہم گزشتہ نشست میں اس بارے میں ایک بات کر چکے ہیں۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وہ کسی ایک طریقے سے دین بیزار تو نہیں ہے، شریعت کا کوئی ایسا عمل جس پر وہ شاید عمل نہیں کر رہا اور اس ایک کونے یا ایک قدرے میں یا کسی ایک مسئلے میں وہ دین سے بیزار تو نظر نہیں آتا، اور اگر دین سے بیزار ہیں تو یاد رکھیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جن 10 نواقض اسلام کو ذکر کیا ہے کہ وہ 10 چیزیں جو ایک انسان کر لے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ کسی انسان کا دین کے شریعت کے کسی ایک مسئلہ سے بیزار ہونا، خوش نہ ہونا، چاہے اس پر عمل کرتا بھی ہو، کافر ہے۔ مثلا ایک بندے کو نماز بڑی بھاری لگتی ہے، کہتا ہے یار کی سیاپ ہے، اب دل سے راضی نہیں ہے، بے شک وہ پڑھتا بھی ہے، کافر ہے۔ ایک انسان داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتا ہے یار کی مسئلہ ہے یار، کی مولویاں لکم ہے، یہ فیشن کے خلاف ہے، رکھی ہے تب بھی کافر ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچایا اس کا فلاں مسئلہ یہ بیزارگی کا اظہار ہے، یہ بیزار کرتا ہے، یہ دنیا کے ساتھ نہیں یا اس کے اپنے ذہن کے مطابق یہ کمال تک نہیں پہنچا، یا کوئی ایسا معاملہ جہاں وہ دل میں کہیں سوچتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہو تب بھی کافر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین کے ساتھ مدد کرنے والے مددگار لوگ وہی ہیں جو دل سے دین کو تسلیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بیزار ہو کے اور مجبور ہو کے کہ وراثت میں اور وراثت میں ہمیں یہ دین ملا ہے اور چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، کہیں جا کے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین کی بات کرنی پڑتی ہے اور دینداروں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اللہ کو آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اور میں اس میں اپنی کم علمی کا معترف ہوں کہ میں جہاں ایک بات کو اس حساب سے شاید سمجھا نہ سکا جس حساب سے مجھے وہ سمجھانا تھا، اور وہ ان نواقض اسلام میں سے ہے جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ من ابغض شیئا مما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان دین یا اسلام یا شریعت کے کسی بھی حکم کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو میں نے ذکر اس طرح کیا کہ آپ دین بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے بیزار ہیں یا اسے سمجھتے ہیں کہ یہ لائف سٹائل کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے یا کمال تک نہیں ہے، ناقص ہے، کچھ اس طرح کی سوچ اگر آپ کے دل میں ہے دین کے بارے میں تو آپ اس عمل پر اگر عمل کر بھی رہے ہیں تو کافر ہے۔ یہ بات مسلم ہے، اگر آپ کے دل میں دین کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے، یا دین کے کسی معاملے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقص ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ سمجھتے ہیں اس کی جگہ پر یہ چیز زیادہ بہتر ہے، یہ دین کا انکار ہے اور دین اسلام کے احکامات کے ساتھ بغض ہے۔ لہذا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دین کے اعمال یا شعائر کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یعنی دل میں غصہ رکھتا ہے، یہاں سے معنی شاید یہ سمجھا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ کئی اعمال پر عمل کرتے ہوئے انسان بوجھل محسوس کرتا ہے، بوجھل محسوس کرنے میں یا طبیعت میں گرانی محسوس کرنے میں اور دل میں بغض ہونے میں فرق ہے۔ صبح اٹھتے ہوئے فجر کی نماز اگر آپ کو بوجھل لگ رہی ہے لیکن آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو کرتے ہیں، یہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ دل سے اسے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک انسان عمل تو کر رہا ہے لیکن دل میں اس کے بغض ہے، وہ نہیں چاہتا۔ اب بغض کا معاملہ آپ بہتر تفسیر اور تعریف کر سکتے ہیں کہ بغض کسے کہتے ہیں، کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، یا یہ کیوں ہے، یا یہ دین میں کس لیے ہے، یا یہ دین میں ناقص چیز ہے، یا اس سے بہتر یہ ہوتا، یا تو اس طرح کی چیزیں وہ مقصود تھیں، نہ کہ ایک انسان اگر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کسی چیز پر سستی سے عمل پیرا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جی قاری صاحب نے کہا تھا کہ ایسا انسان کافر ہے، نہیں وہ کافر نہیں ہے۔ میرا مقصود ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان دین کے معاملات میں سستی کر رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو وہ جانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، خوش بھی ہے، عمل نہیں کرتا، وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ ایسے انسان کے بارے میں جس کے دل میں نفاق ہے، اس کا عقیدہ ہی کچھ اور ہے اس حکم کے بارے میں، وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہی ہوتا، وہ بغض رکھتا ہے، وہ اس بارے میں غصے میں ہے، تو وہ اس طرح کے پیرائے میں ہے، نہ کہ اس پیرائے میں کہ ایک انسان پر دین کا کوئی حکم بوجھل ہے، بھاری ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ ایسا انسان تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ بعض دفعہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرا مقصود اس سے وہ نہیں تھا۔